رکوع نمبر 15 آیت نمبر 126۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، واو کا معنی اور، اذ کا معنی جب، قال کہا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام۔ اور میں پہلے عرض کر چکا کہ اذ جب کسی آیت کے شروع میں آتا ہے تو اس سے پہلے یوں بھی کہتے ہیں، اور یاد کرو اس وقت کو جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رب اجعل هذا بلدا، ربی اے میرے رب۔ یہ ربنا یا ربی جہاں بھی آئے تو اس سے پہلے یا جسے ہم حرف ندا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو عموماً لکھا نہیں جاتا کثرت استعمال کی وجہ سے۔ ربی اے میرے رب، ربی تھا آخر میں یا تھی، اجعل بنا دے، جعل یجعل سے امر ہے، اجعل چونکہ شروع میں حمزہ وصلی ہے درمیان میں آنے کی وجہ سے گر گیا، رب اجعل اے میرے رب بنا دے، ھذا اس کو، یہ اس میں اشارہ ہے، بلدن شہر۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس کو شہر بنا دے، کس کو؟ جہاں انہوں نے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے لخت جگر اسماعیل کو چھوڑا تھا، جس جگہ پہ آج خانہ کعبہ ہے، اس وقت وہاں خانہ کعبہ کے بھی نیچے بنیادیں ہی تھیں، اوپر نشان کوئی نہیں تھا اور آبادی بالکل نہیں تھی۔ اے میرے رب اس کو شہر بنا دے، شہر کیسا؟ آمینہ امن والا۔ ایک اور آیت میں ہاذل بلد ہے، ہاذا کے بعد بلد کے اوپر الف لام ہے، اس میں اشارہ کے بعد والے لفظ پر اگر الف لام آئے تو ترجمہ ہوتا ہے یہ شہر، یہ شہر، اور اگر الف لام کے بغیر ہو تو معنی ہوتا ہے یہ شہر ہے۔ تو اجعل ھذا بلدا، اس کو شہر بنا دے، جو دوسری جگہ پہ ہے نا ھذا البلد، بنا دے اس شہر کو امن والا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ والی دعا یہ اس وقت تھی جب وہ شہر نہیں تھا، جب وہاں کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کی دعاؤں میں ایک یہ دعا بھی ہے کہ یا اللہ اس کو شہر بنا دے۔ اور کیسا شہر؟ آمینہ امن والا۔ اور جو دوسری دعا ہے ھذا البلد، اس شہر کو امن والا بنا دے، وہ دعا اس وقت ہے جس وقت وہ شہر بن چکا تھا، یعنی قبیلہ بنو جرہم کے لوگ بھی وہاں آ کے آباد ہو چکے تھے، آبادی پھیل چکی تھی، اس وقت دوبارہ پھر انہوں نے وہ دعا مانگی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل اے میرے رب بنا دے ھذا اس کو، بلدا شہر، آمینہ امن والا، حمزہ میم نون، اسی سے اس میں فاعل ہے ایکٹیو پارٹیسیپل، اس شہر بنا دے اس کو شہر امن والا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اب مکۃ المکرمہ کیسا امن والا ہے کہ وہاں ہر ایک کی جان محفوظ ہے، انسان تو انسان، جانوروں کی جان بھی محفوظ ہے، کیڑے مکوڑوں کی جان بھی محفوظ ہے۔ گویا کہ اس دعا میں دو دعائیں، ایک دعا ہے کہ اسے شہر بنا دے، دوسری دعا ہے امن والا بنا دے۔ اور یہ امن واقعی کہیں کسی جگہ کے شہر بننے میں بہت بڑا دخل امن کو ہے کہ وہاں لوگوں کی جان مال عزت محفوظ ہو تو لوگ پرسکون طریقے سے رہتے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ، وَارْزُقْ یہ ارزق ہے، رزق یرزق، نصر ینصر سے امر، اور رزق دے اہلہ اس شہر کے رہنے والوں کو، وہ ضمیر شہر کی طرف لوٹ رہی ہے، اہل یعنی رہنے والے،
اور اس شہر کے رہنے والوں کو رزق عطا کر، من الثمرات، پھلوں سے، من کا معنی سے، ثمرات، ثمرتن کی جمع ہے، پھل کو کہتے، اور اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ اب یہ تیسری دعا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی کہ اس شہر میں پھل اگا دے، اگر یہ دعا کرتے تو مکہ اور اس کے گرد و نواح میں وہ زرعی رقبہ بن جاتا، وہاں بھی پیداوار ہوتی، لیکن انہوں نے دعا یہ کی کہ اس شہر والوں کو پھلوں کا رزق عطا کر دے، یہاں پھلوں کا رزق آئے، ہر طرح کے پھل یہاں پہنچے۔ چنانچہ مکہ المکرمہ میں خود تو پھل نہیں ہوتا، کھیتی باڑی بھی وہاں نہیں ہوتی کیونکہ پتھریلا علاقہ ہے سارا، لیکن اس کے قریب طائف کی سرزمین، اس کو سرسبز و شاداب بنا دیا گیا، وہاں سے پھل، اعلیٰ سے اعلیٰ پھل وہ مکہ مکرمہ آتے تھے، اور اب تو پوری دنیا سے جو عمدہ پھل ہوتا ہے وہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب جعل، اے میرے رب بنا دے، ہذا، اس سرزمین کو، بلدن، شہر، آمینہ، امن والا، ورزق، اور رزق عطا کر، اہلہ، اس شہر کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں کا۔ کن کو رزق عطا کر؟ آگے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی صفات بھی بیان کی۔ من آمن منہم، من اس میں موصول ہے، ریلیٹیو پرونون، ان کو، یعنی اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ اس کے رہنے والوں میں ہو سکتا ہے ایمان والے بھی ہوں، غیر ایمان والے بھی ہوں۔ من خاص طور پر ان لوگوں کو، آمنہ جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، آمنہ یہ باب افعال سے ماضی ہے، حمزہ میم نون اس کا مادہ ہے، جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، بالخصوص ان کو رزق عطا کر۔ کس پر ایمان لائے؟ باللہ، اللہ تعالی پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یوم کا معنی دن، آخر کا معنی آخرت، بالخصوص ان کو پھلوں کا رزق عطا کر جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اب یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ایمان والوں کو رزق عطا کر، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنا ضابطہ بیان کیا کہ میں رزق کسے عطا کروں گا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن کفر، اور جو شخص کفر کرے، اور جس شخص نے کفر اختیار کیا، کفر یعنی انکار کیا، نبی کا انکار کیا تب بھی کافر، اللہ کا انکار کیا تب بھی کافر، مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا تب بھی کافر۔ اور جس شخص نے کفر کیا، انکار کیا، یعنی ایمان والوں کو بھی روزی دوں گا، کافروں کو بھی روزی دوں گا، لیکن کتنی؟ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، فَأُمَتِّعُهُ، پس میں اسے نفع دوں گا، متع یمتع، باب تفعیل ہے، میم تا عین، امتع یہ فعل مضارع سے متکلم ہے، پس میں اسے نفع دوں گا، اسے لطف اندوز کروں گا، اسے فائدہ دوں گا روزی سے، قلیلا تھوڑا سا، یعنی دنیا کی زندگی جو تھوڑی سی ہوگی، یہ رزق ایمان والے کو بھی ملے گا، کافر کو بھی ملے گا، لیکن کافر کے لیے یہ تھوڑا سا ہے کیونکہ دنیا کی زندگی میں ہے، اور ایمان والے کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی ہے اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی ہے۔ ثم، پھر، اضطرہ، میں اسے مجبوراً لے جاؤں گا، اضطر یضطر، کسی کو زبردستی کسی چیز کی طرف لے جانا، پھر میں اسے زبردستی لے جاؤں گا، الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف، یعنی جیسے ہی دنیا ختم ہوگی اب اسے جہنم کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وَبِئْسَ، اور بہت بری ہے، مصیر لوٹنے کی جگہ، صار یصیر اجوف ہے، اور اجوف سے یہ اس میں ظرف ہے،
سارا یسیر کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، مصیر لوٹنے کی جگہ، اور جہنم یہ بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہاں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے، ہذا اس سرزمین کو، بلدن شہر، آمینا امن والا، ورزق اور رزق عطا کر، اہلہ اس شہر والوں کو، من الثمرات پھلوں کا، من آمن جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ قال اللہ جل شانہ نے فرمایا، ومن کفر اور جس شخص نے کفر کیا، فأمتعہ پس میں اسے نفع دوں گا، قلیلا تھوڑا سا، ثم پھر اضطرہ میں اسے زبردستی لے جاؤں گا، الی عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور وہ بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ اللہ جل شانہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔